دنیا کی کوئی طاقت نماز کو الصلاۃ ثابت کر دے، یا جس پر تم یعنی کہ چل رہے ہو، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جو دین تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں منتقل ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حق ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ $100 ٹریلین انعام دے گا، اور اس کے ساتھ جو سزا کہو گے وہ سزا بھگتنے کے لیے احمد عیسیٰ تیار ہے۔ آجو میدان میں۔ اب ذرا بتائیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ثابت ہوتا ہے؟ الصلاۃ کیا ثابت ہوتی ہے؟ بتائیں ذرا، آسان ہے یا نہیں؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، غور و فکر کر لیں، ورنہ کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آپ چیخیں ماریں گے لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اس قرآن میں بار بار یہ بات واضح کر دی گئی کہ اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں۔ وہ جو قومیں، وہ جو لوگ اس قرآن سے قبل گزر چکے، جو اس سے پہلے تھے، ان کی کہانیاں نہیں ہیں۔ اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، تو کہیں آل فرعون کی مسل نہ بن جانا، کہیں جو قوم نوح ہے اس کی مسل نہ بن جانا، کہیں قوم عاد کی مسل نہ بن جانا، کہیں قوم سمود کی، قوم مدین کی، قوم لوط کی، آل فرعون کی مسل نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے آج یہ تم میں ہم نے اپنا رسول بیس کر دیا، بھیج دیا، جو تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، آیا ہے البینات کے ساتھ، نہ کہ معجزات کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح ہم نے اس سے قبل ہر قوم میں نذیر بیس کیا تھا، متنبہ کرنے والا بیس کیا تھا۔ اور جیسے آج تم کفر و کذب کر رہے ہو اور کہہ رہے ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بالکل یہی ان قوموں نے بھی کیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ اگر آج تم بھی وہی کرتے ہو تو تمہارا انجام کوئی مختلف نہیں ہونے والا، انجام تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے اور یہ انتہائی کم رہ چکا ہے، عذاب تمہارے بالکل سر کے اوپر آ چکا ہے۔ اب بھی اگر تمہیں عقل نہیں آتی، اب بھی اگر تم غور و فکر نہیں کرتے، اب بھی اگر تم سوچ و بچار نہیں کرتے، تو جان لو ہلاکت سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اگر تمہیں گمانڈ ہے اپنی اکثریت پر، تو پھر پہلی قوموں کو کیا اکثریت بچا سکی تھی؟ اگر تمہیں گمانڈ ہے اپنے اسباب و وسائل پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، تو کیا ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اسباب ان کو بچا پائے تھے؟ غور کر لو، تمہاری جسے تم الصلاۃ کہتے ہو، نماز کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ تمہارے اماموں، تمہارے ملاٹوں کی نماز ان کی جیبوں میں ڈال دی، توڑ مروڑ کے اس کے پرخچے اڑا کے، یہ لو اے ملاٹو، اپنی نماز رکھو اپنی جیب میں۔ تمہاری نماز کی ایسی کی تیسی، تمہاری نماز احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر۔ ٹھیک ہے؟ اگر تم حق پر ہو تو آؤ سامنے، آؤ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، آؤ سامنے، اس سے پہلے کہ مارے جاؤ۔ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ 4 دن اسی طرح چیخے گا، چلائے گا، اس کے بعد چپ ہو جائے گا، مر کھپ جائے گا اور ہماری دکاندار یہاں سے ہی چلتے رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تو اس سے قبل جب ہم نے رسول بیس کیا اور وہی ہوا جو تم گمان کر رہے ہو، جو تمہارا ظن ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آج بھی وہی ہوگا جیسا تمہارا ظن ہے۔ اسی طرح ان قوموں کا بھی یہی ظن تھا۔ قوم نوح کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی نہ، کوئی ایسا سونامی نہیں آنے والا، اگر آ بھی گیا تو ہمارے پاس جو اسباب و وسائل ہیں، ہم نہیں غرق ہونے والے۔ بچ پائے تھے، مقابلہ کر پائے تھے، سچے ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی نوح کی دعوت کو مذاق سمجھ لیا تھا، ان کو بھی لگتا تھا یہ کذاب ہے۔ نوح کو کذاب کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بکواسات کرتے تھے۔ کیوں؟ ظاہر ہے آسان تھوڑے یہ بھائی، ہمیں میں سے ہمارے ہی جیسا ایک نوجوان
ہماری ہی زبان بولنے والا، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بازاروں میں جاتا ہے، ہم خود کو اس کے آگے جھکا دیں؟ نو 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 نو، ہم بہتر ہیں، ہم خیر ہیں اس سے، ہم نہیں اس کے آگے خود کو جھکانے والے، ہمارے ملاٹے بہتر ہیں، نہ نہ، یہ اکیلا باقی سارے غلط؟ کیا یہ اکیلا سچا ہو گیا؟ کیا حق ہونے کے لیے اکثریت معیار ہے؟ جی، کیا قرآن میں کہانیاں سنائی گئیں گدھے کے بچوں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سارا اس قرآن میں پہلے سے واضح کر دیا گیا؟ کیوں؟ تاکہ بعد میں تمہارے لیے کوئی بہانہ نہ رہے۔ اگر تو وہ قومیں سچی ثابت ہوئیں تو تم بھی سچے ثابت ہو جاؤ گے، اگر وہ قومیں بچ گئیں تو آج تم بھی بچ جاؤ گے، اگر وہ نہیں بچیں، وہ سچی ثابت نہیں ہوئیں، تو پھر تمہارا بھی انجام بالکل انہی کی مثل ہونے والا ہے جو تمہارے سر کے اوپر ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری طرح کے ایک 6 فٹا انسان جو ہے تم سے کلام کر رہا ہے، تو یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو، یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ یہ 5-6 فٹ کا تمہارے جیسا ایک انسان نہیں بیٹھا ہوا، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے رب کی زبان بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہے، بالکل اسی طرح تمہارا رب کیا ہے؟ غور کرو، تمہیں کون وجود میں لے کر آیا؟ کیا یہی کائنات نہیں وجود میں لے کر آئی؟ کیا رب تمہارا یہی نہیں ہے؟ یہی تمہیں رزق کھانے کو فراہم نہیں کر رہا؟ رہنے کو زمین اسی نے فراہم نہیں کی؟ یہی روشنی نہیں فراہم، سارا کچھ یہی نہیں فراہم کر رہا؟ تو یہ کائنات، نیچر، یہ اس وقت تم سے کلام کر رہی ہے، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ جان لو، یہ جو قرآن میں ہم نے جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، ہود کو بھیجا جو عاد تھے ان کی قوم کی طرف ان کے آخرین میں، صالح کو بھیجا جو سمود تھے ان کی قوم کی طرف ان کے آخرین میں، شعیب کو بھیجا جو مدین تھے ان کی قوم کی طرف ان کے آخرین میں، لوط کو بھیجا ان کے آخرین میں ان کی قوم کی طرف۔ تو کیا یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہیں؟ اے گدھے کے بچوں، عقل کے اندر، یہ تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، آج کا، ٹھیک ہے؟ آج کا ذکر ہے۔ جیسے اس وقت نوح نے الصلاۃ قائم کی تھی جو الصلاۃ کتب تھی، جیسے جو صلاۃ ہود نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ صالح نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ شعیب نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ لوط نے قائم کی تھی، جیسے جو الصلاۃ موسیٰ نے قائم کی تھی، بالکل وہی الصلاۃ آج کتب ہے، اور یہ تمہارے سامنے ہمارا رسول بیٹھا ہوا ہے اور وہی الصلاۃ قائم کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ الصلاۃ جو آج اس وقت کتب ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نماز کو صلاۃ ثابت کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ نوح نے کیا کیا تھا؟ نوح نے کہا میں آیا ہوں صلاۃ قائم کرنے کے لیے۔ کون سی صلاۃ نوح نے قائم کی؟ کیا کیا نوح نے تو لوگوں کو مطلب کہ حق کھول کر واضح کیا، یہ تھی نوح کی صلاۃ، ٹھیک ہے؟ اس طرح باقی رسولوں کو لے لیں۔ تو دنیا کی کوئی طاقت نماز کو الصلاۃ ثابت نہیں کر سکتی، اور جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں جان لو تم لوگ جہالت کی گہرائیوں میں ہو، تم لوگ گمراہیوں میں ہو، تم لوگ جو ہے ایک بے مقصد فضول اور جہالت کو اپنائے ہوئے ہو، بے مقصد اور فضول عمل کو اپنائے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جو تمہاری نمازیں ہیں یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تمہاری نمازیں ہیں یہ بالکل فضول عمل ہے، بیکار عمل ہے، جہالت ہے، یہ الٹا جرم ہے۔ یہ صلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے غافل ہو تم، اس نے تمہیں الصلاۃ سے غافل کیا ہوا ہے۔ الصلاۃ اپنی جگہ پر موجود ہے، تم لوگ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ کا کفر کر رہے ہو، الصلاۃ سے کذب کر رہے ہو۔ لہذا اب آؤ میدان میں اور اپنی نمازوں کو الصلاۃ ثابت کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے تم۔ بہرحال یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، اس پہلو سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔